کہ ہم نے آپ کی حکومت کو گرایا ہے اور ہم کبھی بھی آپ کو دوبارہ حکومت میں بیٹھنے نہیں دیں گے۔ جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ بھی اپنی سزا بھگت رہے ہیں۔ یہ نکمے تھے، نہیں چلا سکتے تھے حکومت۔ میں ایسی حکومت پر جس میں امریکہ کی آشیرواد ہو لعنت بھیجتا ہوں کہ مجھے وہ حکومت خیرات میں دی جائے۔ لوگ سپریم کورٹ گئے، سپریم کورٹ نے اس پارلیمان کو اس کا حق واپس دلایا۔ اسی دن چاہیے تھا کہ اسپیکر کے خلاف، وزیر اعظم کے خلاف اور صدر مملکت کے خلاف آرٹیکل 6 لگایا جاتا، کیوں نہیں لگایا گیا؟ اور آج اس جھوٹے بیانیے کو جب وہ ناکام ہوا، پھر کہا گیا جنرل باجوہ نے میری حکومت گرائی، پھر کہا گیا کہ محسن نقوی نے میری حکومت گرائی، اور تمام بیانیے من گھڑت ڈھونگ رچایا گیا قوم کے سامنے۔ اور جو امریکہ ان کی حکومت گرانا چاہتا تھا، آپ بھی مشاہدہ کر رہے ہیں کہ وہاں پر کمپنیوں کو ہائر کیا جا رہا ہے کہ ہم امریکہ کے لیے قابل قبول ہو جائیں۔ میں ایسی حکومت پر جس میں امریکہ کی آشیرواد ہو لعنت بھیجتا ہوں کہ مجھے وہ حکومت خیرات میں دی جائے۔ اور اگر کوئی اپنے لیے امریکہ کی آشیرواد سے حکومت کو جائز اور پسند کرتا ہے تو ان کو ان کی حکومت مبارک۔ ہم نے کبھی بھی امریکہ کی غلامی کو قبول نہیں کیا، اور یہاں امریکی غلاموں کی غلامی کو قبول کریں گے۔ خاطر جمع رکھے کہ ہم نے آپ کی حکومت کو گرایا ہے اور ہم کبھی بھی آپ کو دوبارہ حکومت میں بیٹھنے نہیں دیں گے۔ تم براٹ شرمن کے ٹویٹ اپنے حق میں افادیت اس سے تمہیں نہیں مل سکتی۔ جو اسرائیل کے حق میں ٹویٹ کرتا ہے وہ تمہارے حق میں ٹویٹ کرتا ہے۔ تمہیں ظلم خلیل زاد کی کوئی ٹویٹ فائدہ نہیں دے سکتی۔ جو اسرائیل کے حق میں ٹویٹس کرتا ہے ان کے لیے لابنگ کرتا ہے، اور تمہارے لیڈر کے لیے بھی لابنگ کرتا ہے۔ یہاں اسرائیلی ہم نواؤں کی حکومت کبھی نہیں آئے گی۔ جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ بھی اپنی سزا بھگت رہے ہیں کہ تمہاری حکومت کو لانے میں اپنے کردار کے حوالے سے اس پر بھی معافی مانگ رہے ہیں۔ اور جو 2-4 لوگ آج بھی آپ کی طرف کر رہے ہیں، جو کبھی کہتے ہیں جناب اسپیکر پنجاب کے اندر عدم اعتماد آتا ہے، کبھی یہ عدلیہ کہتی ہے بڑے احترام کے ساتھ، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ پارلیمنٹ جو آئین بناتا ہے وہی آئین کو لکھے گا۔ آئین کی تشریح کی اجازت سپریم کورٹ اور عدلیہ کو ہے، آئین لکھنے کی اجازت سپریم کورٹ کو نہیں ہے، وہ صرف اس ادارے کو ہے۔ اور میں یہ چاہتا ہوں جناب اسپیکر کہ آپ ان ججز کو بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ جناب اسپیکر آپ اس عدلیہ سے پوچھیں کہ جب عدم اعتماد پنجاب میں آیا تو کبھی کہا کہ پارٹی کے سربراہ کا فیصلہ وہ آخری فیصلہ ہوگا، اور کبھی کہا کہ پارلیمانی لیڈر کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا۔ جب حمزہ کے بارے میں فیصلہ آیا تو عدلیہ اس کی طرف ہو گئی، اور جب پرویز الہی صاحب کے بارے میرے لیے قابل احترام ہیں، لیکن سیاسی محاذ پر میں آپ کے سامنے وہ نکات رکھوں گا جس پر عوام بحث کر رہی ہے، جس کے پاداش میں آج عوام کنفیوژن کا شکار ہے۔ جس طرح دوسرے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے تمہارے خلاف اپنا عدم اعتماد بیان کیا کہ ان کو لانے والے بھی ہم تھے اور یہ نکمے تھے، نہیں چلا سکتے تھے حکومت۔ انہوں نے خارجہ پالیسی کو
के हवाले से मुल्क को तबाह किया। IMF का आज डॉक्टर साहब ने कहा कि IMF के सामने तरले कर रहे हैं। Order in the house, please. डॉक्टर साहब ने कहा कि IMF के साथ तरले कर रहे हैं। डॉक्टर साहब की मालूमात के लिए शायद उस वक्त वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं थे। ये आपके गम के चिराग हैं जो कभी जल रहे हैं, कभी बुझ रहे हैं, और हम इस मुल्क की खातिर, खुदा गवाह है जनाब स्पीकर, कि जब हमारा इत्तेहाद बना, साफ शफाफ इंतखाबात के लिए बना। आप भी जद्दोजहद कर रहे थे, हम भी जद्दोजहद कर रहे थे। अदालत मनपसंद फैसले कर रही थी। अली वजीर यहाँ बैठा है, पार्लियामान का रुकन है, जेल भेजा गया। 1 नंबर पठान के लिए तो अदालत ने, आईन ने दरवाजा उसका नहीं खटखटाया, लेकिन 2 नंबर पठानों के लिए आईन का दरवाजा, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। हम इलेक्शन कमीशन के डोमेन में मुदाखलत नहीं करते। हम सुप्रीम कोर्ट के डोमेन में मुदाखलत नहीं करते। इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन कराना, सुप्रीम कोर्ट और अदलिया का काम है इंसाफ देना, मुदाखलत करना नहीं। अगर मुदाखलत उनके अल्फाज से, इस जैसे अल्फाज कौम सुनेगी जनाब स्पीकर। एक मर्तबा अगर पार्लियामान आर्मी चीफ को अपनी कमेटियों में तलब कर सकता है, तो आप अदलिया की जजेस को भी तलब कर सकते हैं। उनसे आप पूछ सकते हैं जनाब स्पीकर कि क्यों मुल्क को सियासी बहरान में पैदा किया। पहला किरदार साकिब निसार था, और आज भी उसके पैरोकार उसकी पैरवी कर रहे हैं। इस वक्त मुल्क के अंदर जो अफरा तफरी फैलाई जा रही है, ये जो लाहौर में मीनार पाकिस्तान में इन्होंने अपनी तहरीक का आगाज किया, ये असल में इलेक्शन के इल्तिवा का जश्न था जो ये मना रहे थे। इनको भी पता है कि हमारे साथ आने वाले इलेक्शंस में क्या होगा। आप कहते हैं मुल्क की मईशत इन 11 माह में संभालो। 75 साल के 25,000 कर्जे को आप 4.25 साल में 50,000 अरब पर ले गए, और मुझे कहते हैं कि 11 माह में, और मैं जमानत देता हूं कि हम आने वाले चंद माह में भी आपको अपनी कारकर्दगी बताएंगे। लेकिन नादान न बनो। जिसके पीछे तुम पैरवी कर रहे हो वो अपनी किसी बात को की लाज नहीं रखता, वो आपकी भी किसी इज्जत की लाज नहीं रखेगा, किसी बात की लाज नहीं रखेगा।